حدیث ہیں جن کا ترجمہ عجلت میں کیا جاتا ہے، اسے دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا نبی کی حدیث بڑی مشہور ہے، ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ ہمارے یہاں ترجمہ ہوتا ہے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ مشہور ترجمہ یہی ہوتا ہے، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ نبی یہ نہیں فرما رہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں جی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ، حسنین کی سالاری تمہیں مل جائے گی، یعنی مردوں کے سالار ہیں۔ نبی نے کہاں کہا ہے؟ سامنے کی عربی ہے، سیدھی سی زبان میں نبی نے سادی زبان میں بات کی ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اہل جنت بن جاؤ، حسنین کی سالاری تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اور فرما رہے ہیں یہ سامنے کی حدیث نبی کی بڑی مشہور حدیث۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیت کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو، جھگڑے میں مت پڑو۔ جھگڑے میں کیوں نہیں پڑو؟ ایک آدمی غلط کہہ رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ نہ جھگڑا ذاتی طور پہ برا ہے، نہ دوستی ذاتی طور پہ اچھی ہے۔ دوبارہ جملہ کہتا ہوں، نہ اتحاد ذاتی طور پہ کوئی اچھی چیز ہے، نہ اختلاف ذاتی طور پہ بری چیز ہے۔ ذاتاً بری نہیں ہے، اختلاف کا سبب ہوتا ہے جو اسے برا بناتا ہے، اتحاد کا سبب ہوتا ہے جو اسے اچھا بناتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صاحب لڑنا نہیں چاہیے؟ کیوں نہیں لڑنا چاہیے؟ یہ کیا بات ہوئی ہمیشہ اتحاد ہونا چاہیے؟ کیوں اتحاد ہونا چاہیے؟ کیوں اتحاد ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں لڑنا چاہیے؟ وہ کیوں جب تک حل نہیں ہوگا لڑائی کا مطلب روشن نہیں ہوگا، وہ کیوں جب تک روشن نہیں ہوگا اتحاد کا مفہوم روشن نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہہ رہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور جھگڑا مت کرو، اختلاف نہ کرو، تفرقہ نہیں کرو۔ یہی تو بات کرتے ہیں آج بہت سارے دوست ہمارے۔ جب ہم اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو خود بخود بہت سارے لوگوں کی نفی ہوتی ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانے سے کہوں گا تبرہ کا مطلب کسی کو نام لے کر برا کہنا نہیں ہے، کسی کا نام نہ لینا ہی تبرہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نظر انداز کرنا ہی تو تبرہ ہے۔ ہم نہیں پہچانتے بھائی، ہم جانتے ہی نہیں ہے کون ہے یہ۔ اچھا بہت سو کو تو یہی کھائے جا رہا ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہماری ساری زندگیاں لگ جائیں تو علی کے عین سے واقف نہیں ہو سکتے، تو کسی اور عین پر کیا غور کریں گے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہاں پر اب یہ کہ تفرقے میں مت پڑھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ مت پڑھو، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ترجمہ کیا جائے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ابھی رسی کیا ہے؟ تھک تو نہیں رہنا پڑا؟ یہ رسی کیا ہے؟ رسی کیا ہے؟ نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ رسی کیا ہے؟ نبی نے ایک جواب دیا۔ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ مولا علی نے ایک جواب دیا۔ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن۔ نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی۔ یہ دو مختلف قول نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ حدیثیں ایک دوسرے کی تفسیر کر رہی ہیں، یعنی جو نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی علی ہے اور علی کہہ رہے ہیں اللہ کی رسی قرآن ہے، تو یہ دو کب ہیں؟ یہ ایک ہی وجود کی دو تصویریں ہیں، ایک خاموش ہے، ایک بولتا ہوا ہے۔ خود میرے مولا نے فرمایا یہ بیان خطابت کا بیان نہیں ہے، یہ جوش ولایت اور محبت نہیں ہے۔ مولا علی خود فرما رہے ہیں جب نیزے پہ قرآن کو اٹھایا گیا تو حضرت نے بھاگتے ہوئے لوگوں سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو نیزے کی انیوں پر قرآن ہے یہ پوسٹ پر کھال پر لکھا ہوا قرآن ہے، تمہیں اگر واقعی قرآن دیکھنا ہے تو میری طرف دیکھو، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، میں قرآن کو جانتا ہوں اور قرآن مجھے جانتا ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جی قرآن اور علی لڑنے کا موضوع نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد میں اہل سنت تشریف فرما تھے ہمارے عزیز، ہمارے بھائی، ایک سیمینار میں ہمیں کچھ بولنے کا موقع مل رہا تھا اور یہی کچھ عنوان تھا۔ میں نے ان دوستوں سے کہا کہ قرآن لڑنے کا موضوع نہیں ہے کہ صاحب شیعوں کا 40 پارے کا قرآن تھا، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی۔ مصیبت یہ ہے کہ بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں۔ ہمارا اس بکری سے کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو؟ ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔